وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے کافرو اگر تمہیں اس کلام میں یعنی قرآن مجید میں ہی شک ہے تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جسے بھی بلانا چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر دکھانا چاہیے۔ اس آیت میں خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام یعنی قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، حقیقت حال از خود تم پر واضح ہو جائے گی۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، یعنی سورہ یونس آیت نمبر 14، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورہ طور کے آیت نمبر 34 میں۔ اور یہ ایسا چیلنج ہے جس کا جواب کفار سے نہ اس دور میں میسر آ سکا، نہ آج تک میسر آیا ہے، اور نہ ہی آئندہ قیامت تک میسر آ سکے گا، اور قرآن کریم کی یہ اعجازی حیثیت آج تک بدستور مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحری یعنی جادوگری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو سر بسجود ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی۔ بکرات، ارسطالیس، لقمان اور جالینوس جیسے حکماں کا ڈنکا بجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماں کے دسترس سے ماوراء تھے۔ بھلا کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلے ہوتے تھے، اور مقابلہ میں بہترین قرار دیے جانے والے شعراء کو کلام کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ 7 معلقات اسی دور کی یادگار ہے جو آج بھی متد اول ہے۔ ایسے ہی شعراء، ادباء اور خطباء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں یا انسانوں، اور اپنے دیوتاؤں اور معبودوں سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ پھر قرآن کا اعجاز صرف فصاحت و بلاغت تک ہی محدود نہ تھا، اس کے مضامین کی ندرت اور حقائق سے نقاب کشائی اور غیب کی اطلاعات ایسے اوصاف تھے جو انسان کی بساط سے باہر تھے۔ جو آپ قرآن کے چند امتیازی پہلوؤں کی وضاحت ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ وسلام، ام حافظ۔